کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے وضو کیا ہے تو وضو کی حالت میں اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کاٹ سکتا ہے بھائی؟ ناخن کاٹنے کا کیا تعلق ہے؟ ناخن کاٹنا جو ہے وہ تو سنت ہے، سنت الانبیاء ہے، وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے، اس میں کون سی برائی ہے بھائی؟ حضور نے اونٹ ذبح کر کے گوشت سب صحابہ میں تقسیم کیا ہے۔ اونٹ کی قربانی میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، 7 ہوں یا 10 ہوں، ہے تو مجھے پتہ نہیں کب کی بات کر رہے ہیں آپ کہ اونٹ ذبح کر کے آپ نے صحابہ میں تقسیم کیا ہے، کب کا قصہ ہے؟ اگر یہ حضور کی حج کا قصہ ہے، حضور نے تو 100 اونٹ ذبح کیا تھا، ایک تو نہیں کیا۔ باقی اگر 7 حصے بھی ہوں سارے کھلا سکتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جب سارا ہی خیرات کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ حدیث بن ہے جو آپ نے لکھا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کب کا واقعہ ہے، کب کا قصہ ہے۔ بہرحال جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا بازا، تم نے اگر 1000 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی باز آ جاؤ، کیونکہ توبہ نہ کرنے سے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے آگے معافی مانگ رہا ہے۔ پھر کوشش یہی کرو کہ دوبارہ وہ گناہ نہ ہو، لیکن انسان ہے، ہو گیا، توبہ کرو۔ اب اس کا مطلب کہتے ہیں جی اس میں اجر ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ گناہ کرتے رہو، توبہ کرتے کہ ثواب ہوگا؟ ثواب کیوں ہوگا؟ دعا کرو کہ گناہ کی معافی مل جائے، تم ثواب بھی سوچ رہے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ آدمی غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھئی ہر کام تم وظیفے سے کرو گے، یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں؟ جب اللہ کا حکم ہے کہ کسی غیر محرم پہ نظر نہ ڈالو، اور حضور نے فرمایا کہ جب آنکھ کسی غیر محرم کو دیکھتی تو یہ آنکھ کا زنا ہے، اس کی باتیں سنتے ہو تو یہ کان کا زنا ہے، اس سے ہاتھ ملاتے ہو تو یہ ہاتھ کا گناہ ہے، چل کے جاتے ہو تو پاؤں کا گناہ ہے۔ فرمایا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ والفرج یصدقہ او یکذبہ، یہ آگے جا کے زنا ہو گیا ہے، زنا نہ ہوا، لیکن باقی تو سارے زنا ہو گئے۔ تم خود بچو، اگر تمہیں اللہ کے کہنے سے بھی ڈر نہیں آتا، حضور پاک کے فرمانے سے بھی ڈر نہیں آتا، تو وظیفے پڑھ کے ہر کام کرو گے۔ بعض صورت علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اسی نیت سے صرف 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کرو، یا اللہ تیری قوت و قدرت سے ہی میں بچ سکتا ہوں، تیرے بغیر میری کیا طاقت ہے۔ تو اگر یہ 7 دفعہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ رحم کریں گے اور نظریں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی سوچا کرو کہ جیسے میری نظر کسی کی بہن بیٹی پہ پڑ رہی ہے تو کسی اور کی نظر میری بہن بیٹی پہ بھی تو پڑے گی۔ تو یہ دماغ میں ہو تو پھر بھی آدمی اپنی نظروں کو بچاتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے من زنا زنیا، اگر تم کسی کی لڑکی سے زنا کرتے ہو تمہارے گھر والوں سے بھی زنا ہوگا۔ نماز بھی پڑھتا ہے، پھر گناہ بھی کرتا ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے۔ توبہ کرو، تم جانو خدا جانے، خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے۔ یعنی ہم تمہیں اجازت دیں گناہ کرتے رہو پھر توبہ کرتے رہو، واہ بھائی اچھی بات۔ حضور پاک نے ساری زندگی نماز مبارک جو ہے وہ امامہ پگڑی مبارک سے پڑھائی، تو جو چیز حضور کی مستقل سنت میں ہو اس کے ثواب کا کیا پوچھنا۔ حضور نیچے ٹوپی پہنتے تھے، اوپر پگڑی مبارک باندھتے، کبھی کبھی بغیر پگڑی کے ٹوپی سے بھی، لیکن سر ننگا کبھی نماز نہیں پڑھائی۔
اور آج کل تو اسی کو مجاہد بھی کہتے ہیں، موحد بھی کہتے ہیں، جو سر ننگا نماز پڑھے ماشاءاللہ، کپڑا بھی ہو تو پھینک دیں، یہ نیا مسئلہ ہم نے سیکھا ہے۔ انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز ہے، بالکل جائز ہے، سونے کی نہ ہو، چاندی کی ہو، جائز ہے۔ ہمارے انڈیا حیدرآباد میں ایک امام مسجد کو جو 20 سال سے امامت کر رہے تھے، بدعتی لوگوں نے نکال دیا ہے۔ صبر کریں، کسی اور جگہ بیٹھ کے اپنا کام جاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ ان کو اس نکالے جانے پر بھی اجر دیں گے، وہ مظلوم ہیں۔ تو بہر صورت یہی ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ بیٹھ کے اپنے دین کے کام کو نہ چھوڑو، قطعاً دوسری مسجد میں چلے جاؤ، دوسرے مدرسے میں چلے جاؤ۔ صبح کے درس میں کہتے ہیں کہ آپ نے عربی زبان میں حضرت شیخ زکریا کے بارے میں کچھ فرمایا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آیا، دوسری وقت کسی سے کہہ کے سمجھ لیتے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں میری دادی، والدہ، بہنیں سب کہتی ہیں کہ آپ ہر مسجد میں تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، ہمیں بھی تو کبھی قرآن سنائے نا۔ تو میں کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن آخر ایک دن انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج رات میں پڑھوں گا۔ تو کہتے ہیں سارے گھر کی بوڑھیاں اکٹھی ہو گئیں اور میں نے نماز شروع کی، رمضان کا مہینہ تھا، تو ایک رکعت میں نے 15ویں پارے پہ کی اور دوسری رکعت والناس پہ کی، سارا قرآن ختم ہو گیا۔ اب میں بڑا خوش ہوا کہ آئندہ یہ مجھے نہیں کہیں گے کہ ہمیں قرآن سناؤ۔ میں نے کہا تو رگڑا نکل گیا نا، یعنی پورا قرآن کھڑا رہے۔ آپ تو یہاں امام تھوڑا سا لمبا کرے تو آپ کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ تو کہتے میں بڑا خوش ہوا کہ آئندہ تو دادی تنگ نہیں کرے گی نا۔ تو میں مسئلے سے اٹھا تو بلایا، میں نے کہا زکریا ادھر آؤ، یہ تم نے یعنی پورا قرآن ختم کر کے ہمیں ایک قسم کا دباؤ ڈالا، اتنا تو میں روز پڑھتی ہوں، تم نے اور پڑھنا ہے تو پڑھو، اتنا تو میری روز کی منزل ہے پورا قرآن، تم نے کوئی نیا تیر مارا ہے ہمیں سنا رہے ہو۔ کہتے میں چپ کر کے وہ واپس آ گئی۔ کیا کہتے ہیں اس وقت کی بوڑھی عورتوں کا بھی یہ حال تھا۔ آج ہماری بیٹیوں کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے، قرآن آتا ہی صحیح معنی میں سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتی، قل هو اللہ احد بھی نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں البتہ ان سے کوئی فلمی گانے سننے ہوں اس میں بڑی طاقت۔ کہتے جی تبلیغی جماعت والوں کو میرا دل کرتا ہے ملنے کا ضرور ملے، اب وہ ایک جگہ تو بیٹھتے نہیں بیچارے، ہر جگہ لگے رہتے ہیں اپنے دین کے کام میں۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ اس سے تو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا ساتھی پکڑ لو بتا دے گا۔ کہتے ہیں جی کہ کتاب اللہ کی ایک ہے، نبی ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، پھر یہ فرقے کیوں بن گئے؟ فرقے تو بننے تھے، اسی نبی نے فرمایا نا کہ 73 فرقے بنیں گے، کیوں بن گئے؟ بنیں گے۔ جب حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں 72 فرقے بنی، میری امت 73 بنے گی۔ کہتے ہیں اگر کسی پہ جادو ہو جائے، میرا بھائی ایک ہی علاج ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ پڑھو بھی، اور سارے گھر والے بھی پانی پہ دم کرو، اور سارے گھر میں وہ پانی بھی پھینکو، سب کو وہ پانی بھی پلاؤ، اور جس پر جادو ہے وہ خود جو ہے ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنے، تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر جادو ہے، شیطان ہے، کوئی ہے، وہ سب اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بڑی برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے نا، وہاں شیطان کا گزر ہی نہیں ہوتا، شیطان بھاگ جاتا ہے اس سے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن میں جتنی آیات ہیں نا جادو کے خلاف، انہ لا یفلح الساحر حیث اتی،
اسی طرح کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. ایسی جتنی آیتیں ہیں نا قرآن میں سحر کے خلاف، ان کو جمع کر کے بھی آدمی پڑھتا رہے تو اللہ کی رحمت سے وہ جادو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال جادو ہے اور شیطانی فعل ہے اور سب پہ ہو سکتا ہے، لیکن علاج بھی یہی ہے. اور اسی طرح آخری جو صورتیں ہیں نا قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیرا کریں تو انشاءاللہ جادو کے شر سے اللہ بچا لے. کہتے جی کہ عمرے کا ثواب جو ہے حج کے برابر ہے. نہیں، حج ہے، عمرہ تو کہتے پھر عمرے کرنے والوں کو لوگ حج کیوں کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں ان کو تھپڑ مارو. جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو عمرہ کر کے حاجی تو نہیں ہے. عجیب بے وقوف آدمی کوئی کہتا ہے تو اس سے جا کے ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا. اگر کوئی کہتا بھی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ خدا کی شان ہے، یہ تفاعل ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کے حاجی کہنے دے اللہ ان کو حج نصیب کر دیں گے، چاہے ابھی اس نے حج نہ بھی کیا ہو. حج والے مقام میں جو آیا ہے نا، حج تو اسی گھر کا ہے، اسی عمرہ بھی اسی گھر کا. اتم الحج والعمرۃ للہ. اگر اللہ نے عمرہ نصیب کیا تو حج بھی نصیب کر دے، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن بہرحال آدمی کو خود نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے حاجی کہو. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی ایسا گناہ بھی تو نہیں، کوئی گالی تو نہیں دے رہا، اچھا کلمہ کہہ رہا ہے. پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے ان کو کیا سوجتی ہے اور کیسے کیسے سوال ان کے دماغ میں آتے ہیں. اتنی دیر میں قرآن شریف کی ایک آیت صحیح کر لیا کرو. اب دیکھیں نا ماشاء اللہ، اللہ ریاست الحرمین والوں کو جزا دے. قدم قدم پہ انہوں نے قاری بٹھائے ہیں، ستونوں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جس نے قرآن صحیح کرانا ہو ان کے پاس بیٹھے. اور ہر نماز کے بعد ماشاء اللہ قرآ جو ہیں کونے کونے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم بھی تو سیکھنا چاہیں نا. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہ 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 ربی لا اشرک بربی شیئا. اللہم انی اشرک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا عدوا ظالما إلا أخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو صالح رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین مسلمان شام میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں. یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دین کے مدارس ہیں، مساجد ہیں، معابد ہیں، ان کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما.
تدریس والوں کی حفاظت فرما، تحفیظ والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔